الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن، والصلاة والسلام على أحسن الأبيز الأنور الأدلج، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جہاں بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، ہر آدمی اپنی محنت، کوشش اور کاوش کا نتیجہ راحت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ ارض و سما کے تنہا مولا و مالک اللہ جل جلالہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو دنیا اور آخرت میں راحت ملے، کامیابی ملے، خوشی ملے۔ اسی کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے یہ صورت نازل کی ہے اور گویا ایک درس اور سبق دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، فرمان شاہی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی عادت مبارکہ ہے۔ پیارے رب جب کسی بات کو اہمیت دینا چاہتے ہیں یا بہت بڑا اہم موضوع کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مقسم بیان کرتے ہیں، قسم ارشاد فرما کر بیان فرماتے ہیں۔ اس موضوع اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے 3 عظیم الشان قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں،
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ جل جلالہ اگلی بات کو ارشاد فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں مختلف اور جدا جدا ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، راحت سکون کے متلاشی لوگوں، اے راحت کو ڈھونڈنے والوں، سکون کی تلاش میں سرگرداں پھرنے والے لوگوں، تمہاری محنتیں جدا جدا ہیں، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں۔ آؤ میں رب تمہیں کچھ کام کرنے کو بتاتا ہوں، اگر وہ کام تم سر انجام دے لو اور وہ اعمال تم اختیار کر لو تو جس اللہ کے پاس راحت کے خزانے ہیں، سکون کے خزانے ہیں، چین اور اطمینان کا سامان ہے، پھر وہ اللہ تمہارے لیے اسباب راحت کو پیدا فرما دیں گے۔ اور وہ 3 کام کرنے کے ہیں، اگر تم 3 کام کر لو گے تو پھر نتیجتاً میں اللہ تمہارے لیے سکون کا، راحت کا، چین اور اطمینان کا فیصلہ کروں گا۔ اور ظاہری بات ہے، راحت، چین، سکون، اطمینان اللہ کے دین میں ہے، ایمان اور اعمال میں ہے، چنانچہ تمہارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب تم دین پر چلو گے تو پھر نتیجتاً تمہیں راحت ملے گی۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، چنانچہ فرمایا تو جس نے اللہ کے راستہ میں، خدا تعالی کی راہ میں مال خرچ کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اسلام اور دین کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، ان کو سچ جانا، اس کی تصدیق کی۔ فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، چنانچہ ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے، دین پر چلنا آسان بنا دیں گے۔ یہ 3 کام جو کرے گا، اللہ جل جلالہ دین اور دنیا کی راحتیں اس کا مقدر بنا دیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، اطمینان مل جائے، تو اللہ جل جلالہ نے اطمینان کے لیے، راحت کے لیے یہ 3 اعمال بتائے ہیں۔ اما من اعطا،
جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عطا ارزق رحمہ اللہ ایک اللہ کے بہت نیک دل آدمی گزرے ہیں. اللہ کے ایک دوست اور ولی گزرے ہیں. وہ اپنے گھر سے جب چلنے لگے تو گھر والوں نے انہیں 2 درہم دیے. کہ جب شام کو لوٹیں گے تو آٹا لے آئیے گا. چنانچہ وہ گھر سے نکلے, بازار میں پہنچے, دیکھا تو ایک غلام رو رہا تھا, پریشان تھا. اس سے پوچھا کہ جوان کیا ہوا, کیا پریشانی ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے, میں نے سامان لے کے جانا تھا, وہ مجھ سے کھو گئے ہیں, گم ہو گئے ہیں. اب میں واپس جاؤں گا, میرا مالک مجھ سے پوچھے گا, سامان لے کے جانا ہے, پریشان ہوں. اللہ جل جلالہ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. چنانچہ حضرت عطا ارزق رحمہ اللہ نے وہ 2 درہم اس غلام کو دے دیے اور خود مسجد تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نوافل کا اہتمام کیا, نوافل میں مشغول ہو گئے. پھر بازار آئے, شام کا وقت ہے, ایک بڑی اس کے پاس بیٹھ گئے. ان کی جان پہچان والا تھا, دوست تھا, اس سے بات چیت شروع ہو گئی. وقت کافی گزر گیا اور ضمناً عرض کروں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسلمان کی ایک شرعی حاجت پوری کی, دن قیامت کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترازو عدل کے پاس کھڑا ہوں گا. میزان عدل کے پاس کھڑا ہوں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا فبیہا, اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں اللہ جل جلالہ کے حضور میں اس کی شفاعت کروں گا. چنانچہ وقت کافی گزر گیا. ان کے دوست نے کہا کہ یہ بورا توڑے میں, بوری میں ڈال کر لے جائیں, تندور جلانے کے کام آئے گا, آگ جلانے کے کام آئے گا. چنانچہ انہوں نے توڑا وہ بوری, اس میں بورا ڈالا اور گھر جل دیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں حضرت عطا ارزق رحمہ اللہ اپنے سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ گھر جاؤں گا, گھر والے مجھ سے الجھیں گے, بحث کریں گے, پوچھیں گے کہ بھئی آٹا لایا ہے نہیں لایا, کہاں چلے گئے تھے آپ, کیوں نہیں لایا. تو ان سے مخاصمت اور جھگڑا مشکل بات ہے. وہ توڑا دروازے سے اندر پھینک گئے اور پھر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کے نوافل میں مشغول ہو گئے اور سوچا کہ جب گھر والے سو جائیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا, سو جاؤں گا, کل دیکھا جائے گا. چنانچہ کافی تاخیر کے بعد گھر آئے, دیکھا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں اور آگ جل رہی ہے اور روٹیاں پک رہی ہیں. گھر والوں سے سوال کیا کہ بھئی آٹا تو میں نے لانا تھا, کہاں سے آٹا لائے ہو؟ گھر والوں نے بتایا کہ بڑا آپ ہی تو آٹا لائے ہیں اور بڑا اچھا آٹا ہے, جہاں سے آج لایا ہے وہیں سے لایا کریں, گوندنے میں بہت اچھا ہے, ٹکی بنانے میں اور روٹی پکنے میں بڑا خوش ذائقہ ہے, بڑا اچھا آٹا لائیں, وہیں سے لایا کریں. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جل جلالہ نے
اس سخاوت کی برکت سے، غلام کی مدد کی برکت سے، اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کی برکت سے اللہ سے جو مانگا، اللہ جل جلالہ نے اس بورے کو آٹے میں بدل دیا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں من اعطا فاما من اعطا، جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا، واتقا، اور جو اللہ سے ڈرا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور دوسری بات جو اللہ سے ڈرا۔ کتابوں میں لکھا ہے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور ڈاکو تھے۔ مائیں اپنے روتے بچوں کو چپ کرانے کے لیے جب وہ خاموش نہ ہوتے تو فضیل کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے، خاموش ہو جاؤ، فضیل آ جائے گا۔ چنانچہ ایک رات وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک دیوار پھلاندی اور گھر کے صحن میں داخل ہوئے۔ آگے جو قدم بڑھائے تو کسی خاتون کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خاتون تہجد میں حالت قیام میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اور ہماری ماؤں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو قریب ہوئے تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کو دوہرا رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ حضرت فضیل قریب ہوئے، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی، اور کانوں کے راستے سے دل پر اس نے دستک دی، اور انہوں نے سمجھا کہ خدا گویا یہ مجھ سے مخاطب ہے، اور حقیقت میں قرآن کریم ہر ایک بندے سے مخاطب ہے۔ اور فضیل کہنے لگے گویا میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فضیل تمہارا دل کب اللہ سے ڈرے گا؟ کب تک تم ڈاکے ڈالتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے گھر لوٹتے رہو گے؟ وہ دل پہ جو چوٹ لگی، الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، واپس آئے اور بڑے حیران اور پریشان آ کر بیٹھ گئے، اور وہ اپنا سامان اسے توڑ ڈالا۔ ان کے دوست اور ساتھی اور احباب آئے، فضیل کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہے بس آج کے بعد میری توبہ ہے، میں نے ڈاکہ اور چوری سے توبہ کر لی، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ بس میں نے توبہ کر لی۔ چنانچہ باقی ساتھیوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے توبہ کر لی ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کی تکمیل کے لیے یہ قافلہ حج کے لیے چل پڑا۔ حج کر کے واپس آئے، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور دوسرا حقوق العباد۔
حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد کے لیے ادائیگی ضروری ہے۔ حقوق العباد کے لیے لوگوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے حقوق کی ادائیگی شروع کر دی۔ صاحب آپ کا مال میں نے لوٹا تھا، اپنا مال لے لیجئے۔ آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، آپ بھی اپنے پیسے واپس لے لیجئے، آپ بھی لے لیجئے، آپ بھی لے لیجئے، آپ بھی لے لیجئے۔ پیسے ختم ہو گئے اور لینے والے ابھی باقی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مسکین، فقیر، غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے جواب دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر، مسکین، غریب وہ ہے کہ دن قیامت کے بہت سارے وہ خیر کے اعمال لے کر آئے گا، مگر اس پر لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ لوگوں کی حقوق کی ادائیگی وہاں پیسوں سے تو ہوگی نہیں، وہاں اس کے اعمال واپس کیے جائیں گے، اور اس کے باوجود ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، چنانچہ ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ فرمایا یہ مسکین ہے، یہ غریب ہے۔ تو حضرت فضیل نے وہ جو دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا تھا، لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، میں نے آپ کا مال لوٹا تھا، آپ کے گھر کو جو ہے وہ لوٹا ہے، ادائیگی کا بندوبست نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو معاف کر دیں یا تو وقت دے دیں۔ چلتے چلتے بات ایک یہودی تک پہنچی، ان سے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا معاف نہیں کرنا۔ اچھا معاف نہیں کرتے ہو تو مجھے وقت دے دو، پیسوں کا بندوبست کروں گا تو پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا وقت بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر ایسا کر لو، مجھ سے کوئی کام کروا لو، اس کی مزدوری میں تمہارے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے۔ یہودی نے یہ بات مان لی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ مٹی کا تودا اور پہاڑ ہے، اسے یہاں سے اکھاڑو، توڑو، اٹھاؤ اور اس طرف کو لے آؤ۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پرعزم تھے اور سچی توبہ کر رہے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی، ہوا کو حکم دیا اور وہ تودا اور وہ مٹی کا پہاڑ اللہ کے حکم سے اس طرف کو آ گیا۔ حضرت فضیل نے کہا بھائی ہاں جی اب معاف کر دیجئے۔ اس نے کہا نہیں ابھی کام باقی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، وہ میرا بستر ہے اور وہ اس تکیے کے نیچے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت فضیل وہ تھیلی اٹھا کر لائے اور پیش کی۔ یہودی نے جو تھیلی کھول کے دیکھی تو دیکھ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فضیل بڑے حیران ہوئے، یہ تو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا اور اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جل جلالہ اپنا ڈر اور خوف ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ حضرت فضیل کی حیرانگی اور پوچھنے پر اس نے جواب دیا فضیل تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تورات اور انجیل کو پڑھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان جب صدق کے دل سے خوف خدا سے
اللہ کے ڈر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ کی برکت سے، خوف خدا کی برکت سے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو خدا تعالیٰ اس کو سونا بنا دیں گے۔ تو بڑا زمانہ ہو گیا میں نے یہ بات پڑھی تھی، کبھی اتفاق نہیں ہوا، آج اتفاق ہوا۔ میں نے کہا اس بات کو آزماتے ہیں، تم کہہ رہے ہو میں نے توبہ کی، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سچی توبہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، خوف خدا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تمہارا امتحان لیا، اللہ کی قسم یہ جو تھیلی ہے اس کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی، اور جب تم اٹھا کے لائے تمہارے ہاتھ لگانے سے خدا تعالیٰ نے اس کو سونا بنا دیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ چنانچہ تیسری بات اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اللہ اکبر، اور اچھائی کی اور خوبی کی اور بھلائی کی باتوں کو سچ مانا۔ یعنی قرآن کریم نے شریعت اور اسلام کے جو قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں ان کو صدق کے دل سے مان لے۔ موجودہ دور کے دانشور آج کا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ جی یہ ہاتھ کاٹنا اور یہ جو سزائیں ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس دور میں مناسب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے اسلام کے بنائے ہوئے ضابطوں کی تصدیق کی، یہ 3 عمل اس کی زندگی میں آ گئے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، چنانچہ ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے، اس کو سہولت دیں گے، راحت دیں گے، اس کا دین پر چلنا بھی آسان ہوگا، اور اس کے لیے دنیا میں بھی راحت کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، خرچ کے مقابلے میں بخل کیا اور لاپرواہ اور بے غرض رہا، خدا تعالی سے ڈر کے معاملے میں بے نیازی برتی، لاپرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بہلائی اور خوبی اور نیکی کی باتوں کو اس نے جٹلایا۔ قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، چنانچہ ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کو آسان کر دیں گے، راحت کے راستوں کو مسدود کر دیں گے، اور تنگی کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہوا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے اور دنیاوی معاملات ان میں بھی آسانی ہو اور مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو قرآن کریم کا درس ہے، ہدایات ہیں کہ وہ ان 3 باتوں پر عمل کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ سے ڈریں، اور نیکی اور بہلائی کی باتوں کی تصدیق کریں، اور اس کے مقابلے میں جو 3 باتیں ہیں
بخل اور لاپرواہی اور نیکی کو جھٹلانا، اس سے بچیں۔ اللہ جل جلالہ سے قوی امید ہے کہ جب ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، اللہ جل جلالہ ہمارا دین پر چلنا بھی آسان کریں گے، اور ہماری زندگی میں اللہ جل جلالہ راحت پیدا فرما دیں گے، سکون پیدا فرما دیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔